پیام اعظمی صاحب کے مرثیے کے چند بند سماعت فرمائیں۔ مرثیے کا عنوان ہے آخری انقلاب، ظہور کے بعد کی کچھ باتیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک قطعہ سماعت فرمائیں کہ جی چاہتا ہے اجر رسالت ادا کروں، جی چاہتا ہے اجر رسالت ادا کروں، کچھ نذر بارگاہ رسول خدا کروں، اور ریحان میں ہوں ان کے اشارے کا منتظر، ہاں کہہ دے پنجتن تو شروع مرثیہ کروں، ہاں کہہ دے پنجتن تو شروع مرثیہ کروں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہ سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام گردش طوفان کی تخت بندی کو، اور سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، اور سلام پرچم ایران کی بلندی کو، اور سکوت قوم کا جھنکار بن گیا آخر، اور لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، اور بچھا ہوا تھا جو صدیوں سے دام ٹوٹ گیا، لہو تھا جس میں وفا کا وہ جام ٹوٹ گیا، غرور کثرت افواج شام ٹوٹ گیا، خدا کا شکر کہ شاہی نظام ٹوٹ گیا، خدا کا شکر کہ شاہی نظام ٹوٹ گیا، وہ ذکر جس کو دبایا تھا داستانوں نے، بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے، بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے۔ تو سلام ظلم کی تاثیر توڑنے والوں، ستم کی آہنی زنجیر توڑنے والوں، دماغ دولت و جاگیر توڑنے والوں، غرور خنجر و شمشیر توڑنے والوں، اور بتا دیا کہ ذوی احترام ہے ہم لوگ، بتا دیا کہ ذوی احترام ہے ہم لوگ، بتا دیا کہ علی کے غلام ہیں ہم لوگ، بتا دیا کہ علی کے غلام ہیں ہم لوگ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بتا دیا کہ علی کے غلام ہیں ہم لوگ، اور گری ہے ٹوٹ کے دولت کی آہنی دیوار، اٹھے ہیں حلقہ بگوشان حیدر کرار، خدا بنا تھا جو اب ڈھونڈتا ہے جائے فرار، کہ جاگ اٹھا ہے سلمان فارسی کا دیار، تھا جس کو ناز میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، تھا جس کو ناز میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، زمین اس کے لیے آج قید خانہ ہے، زمین اس کے لیے آج قید خانہ ہے، اور سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، نہ تیغ اٹھے گی ان سے نہ چل سکے گی سنا، نہ تیغ اٹھے گی ان سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور یہ انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زواج پھینک دیا، اتار کر سر باطل سے تاج پھینک دیا، اتار کر سر باطل سے تاج پھینک دیا، اور بتا دیا کہ محبت کے ترجمہ ہم ہیں، نظام دین و دیانت کے پاس با ہم ہیں، رہے خاموش تو مظلوم و بے زباں ہم ہیں، مگر اٹھے تو پھر تیغ خوف شاہ ہم ہیں، اور ہم ہی ہیں وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، ہم ہی ہیں وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، اور دل و نظر میں کہیں کوئی انتشار نہیں، جو کام آئے نہ اس زندگی سے پیار نہیں، ہماری راہ شجاعت میں کوئی غار نہیں، ہماری قوم کی تاریخ میں فرار نہیں، علی کا نام لیا اور کھڑے رہے رن میں، جو مر گئے تو جنازے پڑے رہے رن میں، اور شکست خندق و خیبر سے پوچھ لو جا کر، دیار مرحب و انتر سے پوچھ لو جا کر، یزید و شمر کے لشکر سے پوچھ لو جا کر، چھری بتائے گی خنجر سے پوچھ لو جا کر، اور بغیر تیغ لڑے ہیں ستم شعاروں سے، ہم ہی نے کام لیا ہے لہو کے دھاروں سے، ہم ہی نے کام لیا ہے لہو کے دھاروں سے، اور شعور عظمت کردار ہم سے باقی ہے، روایت رسن و دار ہم سے باقی ہے، حدیث جرت اظہار ہم سے باقی ہے، مزاج میثم تمار ہم سے باقی ہے، پڑا ہے وقت تو دامن سبھی بچا کے چلے، چراغ لے کے ہم ہی سامنے ہوا کے چلے، چراغ لے کے ہم ہی سامنے ہوا کے چلے،
اور مگر ابھی سے ہے کیوں ظالموں میں حشر بپا، ابھی ملی ہی کہاں دنیا کے ظالموں کو سزا، ابھی تو صبر کی حد میں ہے انتقام خدا، گھٹا اٹھی ہے مگر خون ابھی کہاں برساؤ، یزید و شمر ہزاروں کمین گاہ میں ہیں، نہ جانے کتنے ہویدا ابھی نگاہ میں ہیں، اور ابھی تو سرحد صبر و قرار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے، ملا ابھی لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے انقلاب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے انقلاب کہاں، اور ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے، ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے جگائے جائیں گے، اور سوال کر چکی زہرا جواب لینا ہے، سوال کر چکی زہرا جواب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے، سوال کر چکی زہرا جواب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے، تو ابھی تو پیار تڑپتا ہے قتل گاہوں میں، ابھی حیات ہے قیدی اجل کی باہوں میں، ابھی اندھیرا ہے انسان کی نگاہوں میں، ابھی تو قافلہ زندگی ہے راہوں میں، اور علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، اللہم صلی علی محمد، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، تو زمین بدلی نہ اب تک یہ آسماں بدلا، نہ فصل بدلی نہ انداز گلستاں بدلا، نہ بزم بدلی نہ انداز گلستاں بدلا، نظام محفل عالم ابھی کہاں بدلا، اور نیا زمانہ نیا دور آنے والا ہے، ایک انقلاب ابھی اور آنے والا ہے، ایک انقلاب ابھی اور آنے والا ہے۔ تو اگلے بند میں سماعت فرمائے کہ کون سا انقلاب، کہ جس انقلاب کا آغاز خلق پیغمبر، جس انقلاب کی تمہید ضربت حیدر، جس انقلاب کا اعلان خندق و خیبر، جس انقلاب کا پرچم بطول کی چادر، اور جس انقلاب سے دین خدا جواں ہوگا، علی کا لال زمانے پہ حکمراں ہوگا، علی کا لال زمانے پہ حکمراں ہوگا، اور سہے ہیں ظلم و ستم انبیاء نے جس کے لیے، دعائیں کی ہے رسول خدا نے جس کے لیے، گلا بندھایا ہے مشکل کشا نے جس کے لیے، لہو دیا ہے شہ کربلا نے جس کے لیے، اور ثبوت عظمت قانون کبریائی ہے، وہ انقلاب کئی نسل کی کمائی ہے، وہ انقلاب کئی نسل کی کمائی ہے، اور ابھی یہ نعرہ بس اہل وفا کی حسرت ہے، ابھی یہ نعرہ بس قاب آدمیت ہے، ابھی یہ نعرہ بس ایک نعرہ سیاست ہے، اور ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے، ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے، اور نبی کے لال دل بو تراب زندہ باد، نبی کے لال دل بو تراب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، اور یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی، برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، اور اجل ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، تو اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در
پھرا گیا در خیبر رکھاڑنے والا، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو اپنا ہے کام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو اپنا ہے کام بھاگ چلو، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، اور جنہیں سمجھتے تھے بارود بن گئے وہ غبار، ہے سرد سالہ خانوں میں ایٹمی ہتھیار، یا انقلاب ہے یا قہر یازد غفار، غضب ہوا کہ محمد نے کھینچ لی تلوار، ہے جو حیات جوش وغا قوت پیمبر میں، زمین ڈوب نہ جائے کہیں سمندر میں، زمین ڈوب نہ جائے کہیں سمندر میں۔ اور یہی تو تھی دل زہرا کے چین کی صورت، کہ منقلب ہوئی پھر مشرقین کی صورت، نکل کے فاتح بدر و حسین کی صورت، حسن کلال اٹھا ہے حسین کی صورت، اور نبی کی طرح زمانے کے رخ کو موڑ دیا، غرور سارا بری طاقتوں کا توڑ دیا، غرور سارا بری طاقتوں کا توڑ دیا، تو اجل بھی تیغ علی ہے سقر بھی تیغ علی، اجل بھی تیغ علی ہے سقر بھی تیغ علی، کہ راہ بھی تیغ علی راہ گزر بھی تیغ علی، تہے زمیں بھی ہے بالائے سر بھی تیغ علی، ادھر بھی تیغ علی ہے ادھر بھی تیغ علی، ادھر بھی تیغ علی ہے ادھر بھی تیغ علی، کہیں نہیں کوئی موقع فرار ظالم کو، کھلا ہوا ہے بس ایک راستہ جہنم کو، کھلا ہوا ہے بس ایک راستہ جہنم کو، کہیں نہیں کوئی موقع فرار ظالم کو، کھلا ہوا ہے بس ایک راستہ جہنم کو۔ تو دل و دماغ مجاز و شعور و عقل و نگاہ، دل و دماغ مجاز و شعور و عقل و نگاہ، یہ آسماں یہ ستارے یہ مہر اور یہ ماں، تمام جن و بشر خشک و تر سفید و سیاہ، کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نہ اہل روم کی دنیا نہ اہل شام کی ہے، زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام کی ہے، نہ اہل روم کی دنیا نہ اہل شام کی ہے، زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام کی ہے، صلی اللہ زمین خدا کی ہے اور سلطنت امام کی ہے، اور گھرے ہیں اہل ستم موت کے حصاروں میں، جگہ پہاڑ پہ چھپنے کی ہے نہ غاروں میں، فرات خون کی بہتی ہے ریگزاروں میں، صدا یہ گونجے گی مولا کے کوہ ساروں میں، اور نقوش عشق و محبت بگاڑنے والو، کہاں چلے میرا گلشن نجارنے والو، اور علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پہ فدا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، اور میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، مجھے ملی ہے مگر ذوالفقار تیری ہے، مجھے ملی ہے مگر ذوالفقار تیری ہے، اور کہے گی تیغ کہ ہو آج فیصلہ میرا، تڑپ نہ میان میں اب تک تھا مشغلہ میرا، نکل سکا نہ کبھی رن میں حوصلہ میرا، زمانہ دیکھتا خیبر میں ولولہ میرا، اور نمود قوت نانے جوی نے روک لیا، وہاں بھی شہ پر روح الامین نے روک لیا، اور علی چڑھا کے مجھے رن پہ روک لیتے تھے، سکون و صبر کے دامن پہ روک لیتے تھے، کبھی ذرا کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سر دشمن پہ روک لیتے تھے، علی کے بعد بھی ضبط و علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، نبی کے لال نے زہرا کے چین نے روکا، در قیام سے زینب کے بین نے روکا، دم جہاد شہ مشرق
مشرقین نے روکا، بوقت عصر یہ کہہ کر حسین نے روکا، اور زمین کوفہ و دربار شام لے لینا، دم ظہور میرا انتقام لے لینا، دم ظہور میرا انتقام لے لینا۔ اور جلال فاتح خیبر کا واسطہ تجھ کو، فغان بنت پیمبر کا واسطہ تجھ کو، تبسم علی اصغر کا واسطہ تجھ کو، ردائے زینب مستر کا واسطہ تجھ کو، بہت دنوں پہ پڑا ہے یہ رن نہ روک مجھے، کئی صدی کی ہوں تشنا دہن نہ روک مجھے، اب بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں، نہ جانے کتنے غریبوں کی قرض دار ہوں میں، کہے گا کون کہ حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، اور علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، تو نام عباس کا ورد زباں کرتا ہوں، نام عباس کا ورد زباں کرتا ہوں، فکر کو تیز طبیعت کو جواں کرتا ہوں، آج پھر زور قلم اپنا آیا کرتا ہوں، شب عاشور کی تاریخ بیاں کرتا ہوں، اور علم اسلام کا کیوں آتا نہ جرار کے ہاتھ، مدتوں چومے ہے حیدر نے علمدار کے ہاتھ، اور دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم، گفتگو کرتے تھے آپس میں یہ ارباب ستم، جانب خیمہ شبیر بڑھاؤ نہ قدم، بیٹھا ہے شیر غضبناک لیے تیغ دو دم، ایک حملے میں نہ یہ تیغ نہ لشکر ہوگا، آ گیا غیث تو میدان میں محشر ہوگا، آ گیا غیث تو میدان میں محشر ہوگا، کوئی کہتا تھا کہ جرار نظر آتا ہے، ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے، ثانی جعفر تیار نظر آتا ہے، یعنی اللہ کی تلوار نظر آتا ہے، انہی ہاتھوں نے رگے ظلم و ستم کاٹا ہے، یہ خاموشی نہیں طوفان کا سناٹا ہے، یہ خاموشی نہیں طوفان کا سناٹا ہے، تو جوش میں ہے جگر جان علی ہوش میں آؤ، جان پیاری ہے اگر شیر کو غصہ نہ دلاؤ، جانب خیمہ شبیر نگاہیں نہ اٹھاؤ، سامنے سے پسر شیر خدا کے ہٹ جاؤ، اور وارث دبدبہ حمزہ و جعفر سمجھو، ایک علمدار کو لاکھوں کے برابر سمجھو، ایک علمدار کو لاکھوں کے برابر سمجھو، اور تمتمائی ہوئی جرار کی صورت دیکھو، تنہا خیمے کا نگہدار ہے ہمت دیکھو، کانپتا ہے پسر سعد یا ہیبت دیکھو، شمر ہے لرزہ برندام جلالت دیکھو، اور حاکم شام کا کچھ پاس نہیں ہے اس کو، اپنی قلت کا بھی احساس نہیں ہے اس کو، اپنی قلت کا بھی احساس نہیں ہے اس کو، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اپنی قلت کا بھی احساس نہیں ہے اس کو، تو ملا اذن شہ ابرار تو پھر کیا ہوگا، اٹھ گئی شیر کی تلوار تو پھر کیا ہوگا، آ گیا غیظ میں جرار تو پھر کیا ہوگا، ہو گیا جنگ پہ تیار تو پھر کیا ہوگا، اور خدمت زینب و کلثوم سے فرصت نہ ملے، سب دعا مانگو کہ لڑنے کی اجازت نہ ملے، اور جس گھڑی اٹھا تھا خیموں کے ہٹانے کا سوال، آ گیا تھا پسر شیر الہی کو جلال، ہاتھ قبضے پہ رکھا غیث سے چہرہ ہوا لال، لشکر شام کا دریا پہ ٹھہرنا تھا محال، اور تیغ چمکی تھی کہ دل فوج کا تھرانے لگا، پسر سعد گراؤ شمر کو غشانے لگاؤ، اور سن کے آواز جری ظلم کے لشکر بھاگے، ہاتھ سے تیغ گھری پھینک کے خنجر بھاگے، تو مکھیا جیسے اڑے یوں ہی ستمگر بھاگے، تو بھاگنے والوں کی اولاد تھے ڈر کر بھاگے، بھاگنے والوں کی اولاد تھے ڈر کر بھاگے، اور آگ پانی میں لگا دیتی لڑائی اس کی، صبر زینب جو پکڑتی نہ کلائی اس کی، صبر زینب جو پکڑتی نہ کلائی اس کی، تو گفتگو کرتے تھے آپس میں یہی بانیے کی، اور ادھر شمر سے بولا پسر سعد یہ لئیں، صبح کو ہوگی وغا دل کو میرے چین نہیں،
ہو جو ایک بات تو پھر فتح کا ہو جائے یقین، اور خوف شبیر نہ شبیر کے انصار سے ہے، جو بھی خطرہ ہے وہ عباس علمدار سے ہے۔ اور وہ چلے آئیں ادھر گر تو مزہ آ جائے، چھوڑ دے پہلوئے سرور تو مزہ آ جائے، آ کے ہوشاں ملے لشکر تو مزہ آ جائے، توڑ لے ان کو تو جا کر تو مزہ آ جائے، آج جوہر ہمیں دکھلا دے اداکاری کا، دوں گا انعام بہت میں تیری مکاری کا۔ اب اس کے آگے کچھ بند ہیں کہ شمر لئی عباس علمدار سے گفتگو کرنے چلا ہے کہ شمر لشکر سے چلاؤ خیمہ سرور کی طرف، شمر لشکر سے چلاؤ خیمہ سرور کی طرف، یا بری تیرا شبی ماہ منور کی طرف، آیا ڈرتے ہوئے عباس دلاور کی طرف، جیسے روباہ چلے شیر غضنفر کی طرف، اور پہنچا خدمت میں تو دل خوف سے تھرانے لگا، بات کرتے ہوئے جرار سے ہکلانے لگا، بات کرتے ہوئے جرار سے ہکلانے لگا، بولا گھبرا کے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں، بولا غازی کہ جو کہنا ہے تو کہہ میں بھی سنوں، کہا ظالم نے کہ میں آپ کا ہم رشتہ ہوں، تو سن کے یہ جوش میں آ ہی گیا جرار کا خون، بولا بدبخت بد انجام سے رشتہ کیسا، بے خبر کفر کا اسلام سے رشتہ کیسا، بولا گھبرا کے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں، بولا غازی کہ جو کہنا ہے تو کہہ میں بھی سنوں، کہا ظالم نے کہ میں آپ کا ہم رشتہ ہوں، سن کے یہ جوش میں آ ہی گیا جرار کا خون، بولے بدبخت بد انجام سے رشتہ کیسا، بے خبر کفر کا اسلام سے رشتہ کیسا۔ تو پھر آگے شمر کہتا ہے کہ پھر کہا شمر نے اٹھئے سوئے لشکر چلیے، آب شیری سے بھرے رکھے ہیں ساغر چلیے، چند لمحوں میں اجڑ جائے گا یہ گھر چلیے، یا دھرا کیا ہے میرے خیمے کے اندر چلیے، اور نکلے ارمان میرے دل کی کلی کھل جائے، آج کر آپ کی خدمت کا صلہ مل جائے، پسر سعد نے کہلایا ہے یہ باد سلام، منتظر آپ کی خدمت کا ہے کل لشکر شام، اور ہم تو قائل ہیں کہ ہیں آپ ہی دنیا کے امام، اور شبیر سمجھتے ہیں فقط اپنا غلام، جس طرح سے ہیں حسین اور حسن آپ بھی ہیں، وارث بادشاہ کے لشکن آپ بھی ہیں، تو شکل و صورت بھی وہی، روب و جلالت بھی وہی، عزم و ہمت بھی وہی، خلق و مروت بھی وہی، باپ سے پائی ہے ورثے میں شجاعت بھی وہی، زور بازو بھی وہی، ہاتھوں میں طاقت بھی وہی، اور دب نہیں سکتے ثوابت کبھی سیاروں سے، آپ کچھ کم نہیں زہرا کے جگر پاروں سے، مثل شبیر شہ کون و مکان آپ بھی ہیں، قلب حیدر کے لیے راحت جاں آپ بھی ہیں، تیغ زن صاحب شمشیر و سنا آپ بھی ہیں، جس بلندی پہ ہے شبیر وہاں آپ بھی ہیں، ان کی منزل سے الگ آپ کا زیادہ تو نہیں، شاہدی آپ سے طاقت میں زیادہ تو نہیں، اور خدمت سید ابرار میں کیا رکھا ہے، ایک اجڑی ہوئی سرکار میں کیا رکھا ہے، اس وفاداری و ایثار میں کیا رکھا ہے، جس کا حاصل نہ ہو اس پیار میں کیا رکھا ہے، اور چھوڑ کر بھائی کو حاکم کی جو بیعت کیجئے، چین سے بیٹھ کے یثرب کی حکومت کیجئے۔ یہ بند تھے شمر کے۔ اب عباس علمدار جواب دیتے ہیں کہ سن کے یہ آ گیا ابن شاہ خیبر کو جلال، آئی ماتھے پر شکن غیظ سے چہرہ ہوا لال، بولا غصے میں کہ بدبخت زبان اپنی سنبھال، اللہ اللہ میرے سامنے بیعت کا سوال، اے نجس خون کی تخلیق نیو جوش میں آؤ، کھینچ لوں گا ابھی گدی سے زبان ہوش میں آ، کھینچ لوں گا ابھی گدی سے زبان ہوش میں آ، تو میں کہاں اور پسر سید لولاک کہاں، ان کے نانا ہے زمانے میں رسول دوسرا، ان کی ماں بنت نبی سید کون و مکان، میں ہوں ایک ذرہ ناچیز وہ مہر تاباں، اور حق نے خود ان کی بزرگی کا بھرم رکھا ہے، میں نے کب دوش پیمبر پہ قدم رکھا ہے، میں نے کب دوش پیمبر پہ قدم رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک ایک کر کے جواب دیتے جاتے ہیں۔ کیا کہا
میں بھی ہوں فرزند پیمبر کی طرح، کون ہو سکتا ہے زہرا کے گلے تر کی طرح، ذرہ چمکا نہ کبھی مہر منور کی طرح، قطرہ ہو جائے بھلا کیسے سمندر کی طرح، دیکھے تو مرتبہ سبت پیمبر کوئی، ساری دنیا میں نہیں ان کے برابر کوئی، ساری دنیا میں نہیں ان کے برابر کوئی۔ اور میں بھی ہوتا جو شہ کون و مکان کا ہمسر، میرا گہوارہ بھی جبریل جھلاتے آ کر، میں کہاں اور کہاں شاہ زمن غور تو کر، میں بھی ہوتا شہ کونین کا ہم رتبہ گر، بن کے خیاط فرشتہ میرے پاس آ جاتا، عید کے دن میرے خاطر بھی لباس آ جاتا، اور وہ ہے سردار جناح سارے زمانے کے امام، وہ ہے سردار جناح سارے زمانے کے امام، روز کرتے ہیں ملک ان پہ درود اور سلام، میں گنہگار وہ مظلوم صفت عرش مقام، وہ ہے ولیوں کے ولی میں ہوں غلاموں کا غلام، اور میری معراج یہی منصب پابوسی ہے، میں نے کب فخر رسالت کی زباں چوسی ہے، میں نے کب فخر رسالت کی زباں چوسی ہے، تو ہاں میرے ہاتھ میں ہے قوت شیر یزداں، اور رگوں میں ہے لہو فاتح خیبر کا رواں، پھر بھی شبیر کی قوت کا ٹھکانہ ہے کہاں، ان کے ہاتھوں میں تو ہے زور رسول دو سراؤ، اور دیکھے طاقت تو رخے مہر مبیفق ہو جائے، دیکھے طاقت تو رخے مہر مبیفق ہو جائے، صرف انگلی کے اشارے پہ کمر شک ہو جائے، صرف انگلی کے اشارے پہ کمر شک ہو جائے، تو ہے کیا اور جہاں میں تیری قیمت کیا ہے، تو ہے کیا اور جہاں میں تیری قیمت کیا ہے، شام کا تخت ہے کیا رائے کی حکومت کیا ہے، ہاتھ کا میل ہے یہ مال یہ دولت کیا ہے، ہاتھ کا میل ہے یہ مال یہ دولت کیا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ مولا کی اطاعت کیا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ مولا کی اطاعت کیا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ مولا کی اطاعت کیا ہے، قدر کیا جانے بھلا کوفی و شامی ان کی، تاج اور تخت سے افضل ہے غلامی ان کی، تاج اور تخت سے افضل ہے غلامی ان کی، اور جھوٹ بکتا ہے تو اے لقمہ کشے حاکم شام، اہل باطل کی خوشامد ہے جہاں میں تیرا کام، میں ہوں کیا سارا زمانہ ہے شہیدی کا غلام، اہل دنیا نہیں اللہ بناتا ہے امام، اہل دنیا نہیں اللہ بناتا ہے امام، باپ دادا کی وراثت نہ سمجھنا اس کو، یہ امامت ہے خلافت نہ سمجھنا اس کو، باپ دادا کی وراثت نہ سمجھنا اس کو، باپ دادا کی وراثت نہ سمجھنا اس کو، یہ امامت ہے خلافت نہ سمجھنا اس کو، یہ امامت ہے، یہ امامت ہے خلافت نہ سمجھنا اس کو، اور ہے بری بات کہ خاک در حیدر ہوں میں، خادم بارگاہ آل پیمبر ہوں میں، فخر ہے مجھ کو غلام شہ بے پر ہوں میں، ان کی نظروں میں مگر جان برادر ہوں میں، اور پیکر حق و صداقت میں مجھے ڈالا ہے، اپنی آغوش میں بیٹوں کی طرح پالا ہے، اور شاہ کی ذرہ نوازی ہے یہ انداز کرم، بازوؤں کو میرے چوما ہے بدیدہ نم، یوں بڑھایا ہے زمانے میں میرا جاؤ حشم، دے دیا ہے میرے ہاتھوں میں پیمبر کا علم، اور لائے کے پرچم ایماں با ارادہ سمجھا، لائے کے پرچم ایماں با ارادہ سمجھا، یعنی مجھ کو علی اکبر سے زیادہ سمجھا، یعنی مجھ کو علی اکبر سے زیادہ سمجھاؤ، ہے یہ شان کرم بادشاہ جن و بشر، عہد طفلی میں ہی دیکھی ہے محبت کی نظر، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے بانداز پدر، میرا گہوارہ جھلاتے رہے خود ہی آ کر، کچھ تو حق ان کی محبت کا ادا ہو جائے، کاش قدموں پہ یہ سراج پیدا ہو جائے، اور کیا کہا چھوٹے سے لشکر کا علمدار ہوں میں،
کیا کہا چھوٹے سے لشکر کا علمدار ہوں میں، وارث دبدبۂ حیدر کرار ہوں میں، سر باطل پہ چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں، جس کو جنبش نہ ہو وہ عزم کی دیوار ہوں میں، جس کو جنبش نہ ہو وہ عزم کی دیوار ہوں میں، اور تاج اور تخت کے قابل میری ٹھوکر بھی نہیں، تاج اور تخت کے قابل میری ٹھوکر بھی نہیں، تیرا لشکر میرے اصغر کے برابر بھی نہیں، تاج اور تخت سے، تاج اور تخت کے قابل میری ٹھوکر بھی نہیں، میں تیرا لشکر میرے اصغر کے برابر بھی نہیں، اور تیغ اٹھا لی تو جہاں زیر و زبر کر دوں گا، ڈھیر لاشوں کا سرے راہ گزر کر دوں گا، مرحلہ شام تلک شام کا سر کر دوں گا، کفر کو بدر صفت شہر بدر کر دوں گا، سن کے یہ روح ستمگر کی سکو پا نہ سکی، رات بھر شمر بداتوار کو نیند آ نہ سکی، رات بھر شمر بداتوار کو نیند آ نہ سکی، الغرض صبح ہوئی اور طبلِ جنگ بجاؤ، کہہ کے تکبیر اٹھے سبط نبی کے رفقاؤ، ہاتھ تلوار کے قبضے پہ جری نے رکھاؤ، پیار سے شاہ نے عباس کا چہرہ دیکھا اور پوچھا یہ لرزش اعضائے بدن کیسی ہے، رخ ہے کیوں لال، یہ ماتھے پر شکن کیسی ہے، تو کہا عباس نے ہنگام وغا ہے آقا، سامنے لشکر ارباب جفا ہے آقا، دل میں اب خون علی بول رہا ہے آقا، جنگ صفین نہیں کرب و بلا ہے آقا، اور آج دنیا میرے ہاتھوں کی صفائی دیکھے، یعنی 2 روز کے پیاسے کی لڑائی دیکھے، تو زخمی مسجد میں ہوا فرق پہ درد صبر کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا بھائی کا جگر صبر کیا، ہوئے بن باپ کے مسلم کے پیدر صبر کیا، ظلم پر ظلم ہوئے میں نے مگر صبر کیا، اور تیغ میری صفتیں بڑھ کے شرر بار چلے، آرزو ہے کہ ذرا دور سے تلوار چلے، آرزو ہے کہ ذرا دھوم سے تلوار چلے، اپنے شہدائی کو مرنے کی رضا دے دیجئے، آج خادم کو رفاقت کا صلاح دے دیجئے، تشنگی راہ نہ روکے یہ دعا دے دیجئے، چند لمحوں کے لیے اذن وقا دے دیجئے، ہاتھ سے رشتہ جان چھوٹ رہا ہے آقا، ضبط پہ ہم سے بدن ٹوٹ رہا ہے آقا، اور دیکھا شبیر نے جس وقت یہ بھائی کا جلال بڑھ کے لپٹا لیا سینے سے بسد رنج و ملال، بولے بھائیا نہ کرو رن کی اجازت کا سوال، آج دکھلانا ہے دنیا کو صداقت کا جمال، تیغ و خنجر کی لڑائی ہے نہ تلوار کی جنگ، آج لڑنی ہے تمہیں عظمت کردار کی جنگ، تو جھک گیا شیر کا سر سن کے یہ بھائی کی صدا، اشک آنکھوں سے ٹپکنے لگے لب ہل نہ سکا، چوم کر بھائی کے ہاتھوں کو ادب سے یہ کہا، اے یہی حکم تو اب صبر کروں گا آقا، اور رہے حال میں دل بھائی کا بھائی کی طرف، اب کبھی مڑ کے نہ دیکھوں گا ترائی کی طرف، اور ہم اگر شوق کے جب ناصر و یاور نہ رہے، جا چکے آن محمد علی اکبر نہ رہے، قتل قاسم ہوئے زارا کے گلے تر نہ رہے، پیسر مسلم لخت دل جعفر نہ رہے، اور جا کے مانگی نہ رضا جنگ کی شبیر کے پاس، آ کے چپ بیٹھ گئے زینب دلگیر کے پاس، اور کہا زینب نے کہو کچھ تو بتاؤ عباس، داغ دل اپنا بہن کو تو دکھاؤ عباس، بوسہ دو ہاتھوں کا نزدیک تو آؤ عباس، اس طرح رو کے بہن کو نہ رلاؤ عباس،
بولے عباس بت اتنا سا کرم فرما دو، مجھ کو شبیر سے لڑنے کی رضا دلوا دو۔ اور آکے زینب سے شہیدی سے کیا تب یہ کلام، اذن عباس کو دے دیجئے یا شاہ نام۔ آ گیا وقت کہ جل جائے غریبوں کے خیام، کس لیے روکے ہیں عباس کو ہے کون سا کام۔ اور اب بھی میدان کی اجازت نہ اگر پائے گا، شیر گھٹ گھٹ کے یوں ہی خیمے میں مر جائے گا۔ اور روکے شبیر نے فرمایا خیر اچھا جاؤ، داغ دل داغ اکبر کی طرح تم بھی مجھے مر کے دکھاؤ۔ کام تلوار کا اب ختم ہوا مشق اٹھاؤ، جاؤ اور پیاسی بھتیجی کے لیے پانی لاؤ۔ اور ناز جس پر تھا رہے حق میں وہ دولت دے دی، شاہ نے بھائی کو مرنے کی اجازت دے دی۔ اور ابھی آگے نہ بڑھا تھا وہ علی کا دل پر، اتنے میں اٹھنے لگا خیمے کا ہر پردہ در۔ ننھے ننھے کئی بچے نکل آئے باہر، یہ صدا دیتے تھے رو رو کے وہ سب تشنہ جگر۔ اے دلے جان شہنشاہ امم پیاسے ہیں، پانی لاؤ کہ کئی روز سے ہم پیاسے ہیں۔ اے دلے جان شہنشاہ امم پیاسے ہیں، پانی لاؤ کہ کئی روز سے ہم پیاسے ہیں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔